ضلعی کونسل عمرکوٹ کا بجٹ اجلاس ڈاکٹر سید نور علی شاہ کی صدارت میں سورہ بادشاہ کمپلیکس ضلعی کونسل ہال عمرکوٹ میں منعقد ہوا۔ سال 2020 اور 21 کی سالانہ بجٹ کے تمام تفصیلات ممبر نواب محمد یونس ٹالپور نے ایوان کے سامنے پیش کیے۔ ضلعی کونسل عمرکوٹ کے اس اہم ترین بجٹ اجلاس میں ضلعی وائس چیئرمین حاجی محمد بقا پلی، ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ ندیم الرحمان میمن، ایس ایس پی عمرکوٹ سید عامر عباس شاہ اور تمام ممبران، آفیسرز، صحافیوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایوان کے سامنے بجٹ کے تمام تفصیلات بتاتے ہوئے نواب محمد یونس ٹالپور نے بتایا کہ سال 2020-21 کے دوران ملازمین کی تنخواہوں کے سلسلے میں 6,59,06,000 روپے مخصوص کیے گئے ہیں، جبکہ جاری تمام خرچوں کا تخمینہ 4,99,15,000 بتائے گئے ہیں۔ انہوں نے تفصیلات میں مزید بتایا کہ جاری ضلع کے اندر تمام ترقیاتی کام جو چل رہے ہیں ان کے لیے 18,30,00,000 اور نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ضلعی کونسل عمرکوٹ کی طرف سے اس نئی بجٹ میں 17,10,00,000 روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ نواب محمد یونس ٹالپور نے یہ بھی بتایا کہ یہ بجٹ بھی بچت کی بجٹ ہے، جس میں 7,059 روپے کی بچت بتائی گئی ہے۔ بجٹ اجلاس جس میں تمام تفصیلات پیش کرنے کے بعد ممبران نے اتفاق کی رائے سے متفقہ طور پر ہاتھ اٹھا کر بجٹ کو منظور کیا۔ یہ بجٹ 2020 اور 21 کے لیے عمرکوٹ ضلع کی 42 یونین کونسلز میں استعمال کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر بجٹ کی انکم 32,48,29,376 روپے بتائی گئی ہے، جبکہ سندھ حکومت کے او ٹی زیڈ شیئر کے تحت 22,31,17,176 روپے، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 1 کروڑ، مال مویشی کی پیڑھیوں کی فی کی مد میں 1 لاکھ اور ضلعی کونسل کی دکانوں کی رینٹ کے سلسلے میں 97,200 روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ضلعی کونسل عمرکوٹ کی چیئرمین برانچ میں کمپیوٹرز کی خریداری کے لیے 1.5 لاکھ، فرنیچر کی خریداری کے لیے 1.5 لاکھ، گاڑیوں کی مرمت کے لیے 2 لاکھ، مشینری کی مرمت کے لیے 1.5 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ تمام معاملات کو احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے سلسلے میں ٹی اے ڈی اے کی مد میں بھی 1.5 لاکھ اور پیٹرول کی مد میں 2 لاکھ رکھے گئے ہیں۔ ساتھ میں اسٹیشنری کے لیے 1 لاکھ، پرنٹنگ اور پبلشنگ کے لیے 50,000 روپے رکھے گئے ہیں۔ عمرکوٹ ضلعی کونسل کی جنرل برانچ میں کمپیوٹرز اور مشینری کی خریداری کے لیے 6 لاکھ، فرنیچر اور فکسچر کی سلسلے میں 4 لاکھ، اے سی اور اسٹیبلائزرز خرید کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے مخصوص کیے گئے ہیں۔ ضلعی کونسل عمرکوٹ کے بجٹ اجلاس میں ضلعی کونسل ہال جو سورہ بادشاہ کمپلیکس عمرکوٹ میں موجود ہے، اس کی تزئین و آرائش اور اس کی ری ہیبلیٹیشن اور اس کی بحالی کے سلسلے میں
ضلع کونسل عمرکوٹ کی طرف سے تمام کونسل کی ممبران کی مشاورت کے بعد 10 لاکھ روپے کی بجٹ بھی اس حالیہ بجٹ میں رکھی گئی ہے، جبکہ اشتہاروں کے سلسلے میں اور پیٹرول کے سلسلے میں 5 لاکھ روپے، جبکہ میڈیکل بلوں کے سلسلے میں بھی 5 لاکھ روپے مخصوص کیے گئے ہیں۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کے سلسلے میں 1 کروڑ 25 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نواب محمد یونس تالپور نے تفصیلات بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ پریس کلب کی گرانٹ کے لیے 3 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ اسکالرشپس کے سلسلے میں 1 کروڑ روپے مخصوص کیے گئے ہیں اور ملازمین کی مالی معاونت اور مدد کے سلسلے میں 20 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ قدرتی آفات اور قدرتی مصیبتوں کو، زلزلوں کو، طوفان اور سیلاب کے دنوں میں آنے والی مصیبتوں کے سلسلے میں جو متاثرین ہوں گے ان کی مدد کے لیے 50 لاکھ روپے مخصوص کیے گئے ہیں۔ ضلع کونسل عمرکوٹ کے اس بجٹ 2020 اور 21 کے اندر ضلع کونسل عمرکوٹ کی طرف سے عمرکوٹ کے اندر موجود 42 یونین کونسلز کی مالی معاونت اور مدد کے لیے بھی 10 لاکھ روپے مخصوص کیے گئے ہیں۔ عمرکوٹ کی ضلع کونسل، جس میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کے سلسلے میں 3 لاکھ روپے مخصوص کیے گئے ہیں۔ نئی بجٹ میں عمرکوٹ ضلع کونسل میں چیئرمین برانچ کے اعزازیے یعنی ہانریا کے سلسلے میں 4,80,000 روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ وائس چیئرمین برانچ کے لیے 3,60,000 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر ٹیکس فری بجٹ پیش کرتے ہوئے ضلعی چیئرمین ڈاکٹر سید نور علی شاہ نے تمام ممبران، کونسل ممبران اور آفیسرز کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری کامیاب بجٹ ہے، جو بچت بجٹ ہے اور ٹیکس فری بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمرکوٹ ضلع کونسل کی طرف سے دور دراز تھر کے علاقوں کے مختلف دیہاتوں میں پینے کے پانی کے سولر پمپ، چھوٹے فلٹر پلانٹس، پانی کی مختلف اسکیمیں اور ساتھ میں صحت، تعلیم اور مختلف کمیونیکیشنز کے حوالے سے منصوبے دیے ہیں، جس سے تھر کا وہ علاقہ جو عمرکوٹ ضلع میں موجود ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا ویژن ہماری پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن ہے، جو ہمارے لیڈران کی توسط سے آگے چل رہا ہے۔ ضلع کونسل اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے نواب محمد یونس تالپور نے بھی کہا کہ یہ کامیاب بجٹ ہے، جس پر تمام کونسل ممبران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہماری حکومت نے خوش اسلوبی سے اور کامیابی سے ضلع کونسل کی طرف سے ترقی کے بہت سارے منصوبے عمرکوٹ ضلع میں شروع کیے ہیں اور ان میں سے کافی مکمل بھی ہو گئے ہیں۔ ضلع کونسل عمرکوٹ کا یہ تاریخی بجٹ اجلاس، جو شاید آخری بجٹ اجلاس ثابت ہو، اس میں تمام ممبران نے شرکت کی، جبکہ ضلع کونسل کے اجلاس میں ممبران نے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے کی گئی سروے اور تیار کی گئی رپورٹس کی تمام فوٹیجز بھی ایوان کے سامنے پیش کی، جس پر انہیں داد دیا گیا اور کہا گیا کہ کمیٹی نے اپنا کام احسن طریقے سے مکمل کیا ہے، جو مبارکباد کی مستحق ہے۔
ضلع کونسل عمرکوٹ کے اجلاس میں خصوصی طور پر ڈی سی عمرکوٹ اور ایس ایس پی عمرکوٹ آخر تک موجود رہے اور بعد میں اجلاس مکمل ہوا۔